حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات ان کے لیے سب سے پہلی ترجیح رکھتی تھی۔ اس بات کے اوپر عمل کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے، ابھی وہ راستے میں تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آپ کے کانوں کے اندر پڑا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہیں راستے پر بیٹھ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو مسجد نبوی کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان میرے کانوں کے اندر پڑا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر ایک قول کی حضرات صحابہ کرام کے یہاں بڑی قیمت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کے اندر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے فتح کے موقع پر کسریٰ کے دربار میں گئے مذاکرے کے لیے۔ چنانچہ دسترخوان لگایا گیا، بڑے بڑے وزراء وہاں پر موجود تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے زمین کے اوپر گرا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکنے لگے۔ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کوہنی سے اشارہ کر کے کہا کہ آپ کسریٰ کے دربار میں ہیں، یہاں اس طرح کی حرکت کرنا نازیبا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس نوالے کو اٹھا کر کے کھائیں گے تو آپ ان لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے، یہ لوگ آپ کو ذلیل سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ آپ کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے اگر اس کے اوپر مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو جھاڑ کر کے کھا لیں، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے کے اندر برکت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت یاد آ گئی اور آپ نے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے فوراً اس نوالے کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ایک اشارے کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔